ڈپریشن کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ کاموں میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں بھی پھر اس کا دل نہیں کرتا اور وہ ڈپریشن میں چلا گیا تو اسے کرکٹ کھیلنا ہی برا لگے گا۔ کیا یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بھی ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے؟ جی بہت زیادہ۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہے، خود سے نیند کی گولیاں لے رہے ہیں۔ نیند کی گولیاں بہت زیادہ خطرے کا باعث ہیں۔ اچھا، ڈپریشن اور انزائٹی میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان رہنا، ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کون سا ٹائم صحیح ہے کہ بچوں کو موبائل دیا جائے؟ لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ ایم میڈیا کی پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے، اور جس مہمان کو آج میں نے مدعو کیا ہے ان کا نام فتیحہ اشرف ہے، جو کہ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں اور اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ایچ ایم میڈیا کو ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی۔ ٹھیک ہے، آج میں مختلف ٹاپکس پر آپ سے بات کروں گا، جس میں ڈپریشن، انزائٹی اور جو کہ ہمارے ناظرین کی کامن ڈیزیزز ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ ڈپریشن بیسکلی اگر اس کے سمٹمز پہ بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے کہ ہوپلیس کی فیلنگز، دل کا اداس رہنا، اکثر خودکشی کے خیالات آنا۔ اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریا جیسے مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اگر کسی پرسن میں مائلڈ سمٹمز ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جلدی پاسبل ہے، لیکن اگر سویئر ہے تو ساتھ میڈیسن کے ساتھ سائیکو تھیراپی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر جو ہے وہ پیشنٹ کا رونے کو دل کرتا ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، جن کاموں میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں بھی پھر اس کا دل نہیں کرتا، اپنے پسندیدہ کاموں سے بھی وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پرسن کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا گیا تو اسے کرکٹ کھیلنا ہی برا لگے گا۔ نہیں تو اس کی ایک مین وجہ کیا ہے؟ آج کل ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن اور انزائٹی دونوں ہی کامن ہے، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں ڈپریس ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال بھی ہے۔ سوشل میڈیا ہماری ارد گرد نیگیٹیوٹی کو کریٹ کر رہا ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں ملک کے حالات سے آپ بھی واقف ہیں، اور پھر مہنگائی کا بہت زیادہ ہو جانا، لوگوں کے ایکسپینس جو ہیں وہ مینیج نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے، اور ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے اورل ایکسپریشنز کو بالکل ہی ختم کر دیا، ہر چیز کو صرف اور صرف موبائل فون اور میڈیا کی حد تک رکھ دیا۔ اگر کسی کی برتھ ڈے ہے، کچھ بھی ہے، صرف اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہم کہیں اپنے ایکسپریشن کو یوز ہی نہیں کرتے، کسی سے کنورسیشن نہیں کرتے، اپنا کتھارسس نہیں کرتے۔ اگر کوئی جاب پر ہے تو آ کر پھر موبائل فون یوز کر رہا ہے، تو اس طرح اب سوشل میڈیا نے اور یہ موبائل فون نے یہ ڈپریشن اور انزائٹی کو انکریز کر دیا۔ کیا یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بھی ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے؟ جی بہت زیادہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگ اپنے سٹیٹس کو بھی مینٹین کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی لائف کو دوسروں کی لائف سے بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں، اپنی لائف کا 100% دوسروں کی لائف کے 10% سے کمپیئر کرتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کمپیئر کس سے کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے، کہ اگر اس پرسن کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمپیئر کرتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ تو ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ کچھ لوگ تو خود سے پلس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھائی نیند کی گولیوں کے بغیر ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہے، خود سے نیند کی گولیاں لے رہے ہیں۔ نیند کی گولیوں کی اگر بات کریں تو نیند کی گولیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرے کا باعث ہیں۔ میں نے خود بھی اس پہ ریسرچ کی تھی کہ 3 طرح کے پیشنٹس کو ڈاکٹر جو ہیں وہ سلیپنگ پلس ریکمنڈ کرتے ہیں۔ پہلے وہ ہوتے ہیں جن کو وہ سلیپنگ پلس دیتے ہیں لیکن وہ پیشنٹس لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں لوں، میں خود سے سونے کی کوشش کروں گا۔ سیکنڈ پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹرس جو ہیں وہ نیند کی ٹیبلٹس دیتے ہیں، وہ تمام میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں لیکن نیند کی ٹیبلٹس جاری رہتی ہیں، کہ کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ میں ہاف ٹیبلٹس لوں گی پھر ہی مجھے نیند آئے گی۔ تھرڈ پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ نیند کی ٹیبلٹس کو آہستہ آہستہ انکریز کر دیتے ہیں، کہ پہلے 1 گولی 2، پھر 3، پھر 5.5، پھر 6، اور ایٹ دی اینڈ پورے کے پورے پتے جو ہیں وہ ٹافس کی طرح یوز ہوتے ہیں۔ یہ پیشنٹس کا اپنا اسٹگما ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں پاتے، انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نیند کی ٹیبلٹس نہیں لوں گا تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا سوشل سرکل نہیں ہے، ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں آ رہے، زیادہ ٹائم جو ہے وہ صرف کام میں اور کام کے بعد فون کو یوز کرنا، نہ ہمارا کوئی سوشل سرکل ہے نہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، تو بہتر کیسے آئے گی زندگی میں؟ اچھا، ڈپریشن اور انزائٹی میں کیا فرق ہے؟
اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے؟ اگر ڈپریشن پہ بات کریں تو ڈپریشن میں جو ہے پیشنٹس موسٹلی پاسٹ کے ریلیٹڈ تھاٹس آتے ہیں. اس کو یہی لگتا ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو آج زندگی بہتر ہوتی. اور انزائٹی میں ہوتا ہے وہ فیوچر کے ریلیٹڈ اپسیٹ ہوتا ہے. انزائٹی میں اکثر اس کو پینک اٹیکس آتے ہیں, ہارٹ اٹیک کی فیلنگز آتی ہیں, سویٹنگ ہوتی ہے. یہ انزائٹی کے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ گھر والوں کو مطمئن کر پاؤں گا کہ نہیں. اگر انزائٹی کی بھی فردر ٹائپس ہیں, جنرلائز انزائٹی کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان رہنا, ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور پیشنٹس ان باتوں پہ جو ہے وہ سارا دن پریشان رہتا ہے اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے. تو انزائٹی کا بھی ٹریٹمنٹ وہی ہے جو ڈپریشن والوں کا ہوتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے؟ ان کا چینج ہوتا ہے انزائٹی کا. بیسکلی دونوں پر جو ہے وہ سائیکو تھراپی ہی کرتے ہیں. اس میں ایک سی بی ٹی ہے, اس سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. اس میں پیشنٹس کے تھاٹس پر کام کیا جاتا ہے, اس کے نیگیٹو تھاٹس کو چینج کیا جاتا ہے, نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے وہ ہیلدی تھاٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے. انزائٹی کے ریلیٹڈ بیسکلی پیشنٹس کا جو ہے وہ فیوچر اور پاسٹ سے نکال کر صرف پریزنٹ میں کہا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ لائف از ٹوٹلی انپریڈکٹیو, ہمیں نہیں پتا کل کیا ہے. بینگ اے مسلم ہم لوگوں کا یہ یقین ہے, ایمان ہے کہ ایک دن ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے. تو فیوچر کیا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے اور نہ میں نے دیکھا ہے. پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے, صرف اسے ایک سبق حاصل کرو. پیشنٹس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پریزنٹ کو بہتر کرنا ہے, آج کے دن کو بہتر کرنا ہے. کل کا دن کیا ہے وہ میں نہیں جانتی کہ کون زندہ ہے کون نہیں, صرف آپ نے اپنے پریزنٹ کو بہتر کرنا ہے. تو پیشنٹس کو جو ہے پریزنٹ میں لے کے آیا جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے نیگیٹو تھاٹس کی بات کی, تو یہ جو سوشل میڈیا جہاں پہ اس کے بہت سے فوائد ہیں, اس کے نقصانات بھی ہیں, تو کیا یہ سوشل میڈیا آپ کی فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, نیگیٹو تھاٹس کا باعث بنتی ہے؟ بہت زیادہ, کیونکہ جو چیز اگر ہم آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, کچھ بھی آپ کھاتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں تو آپ کے موڈ پہ افیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی نیگیٹو تھاٹس وہیں سے کریٹ ہوتی ہے اور پھر وائرل ہوتی ہیں پرسن ٹو پرسن. آپ کسی ایسے پرسن کے پاس بیٹھے ہیں جس میں نیگیٹو وائبس آتی ہیں تو آپ اس کو اریٹیٹ ہوگا, وہی نیگیٹو تھاٹس آپ میں آئیں گی. اسی لیے آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہ اس سے آپ کے مینٹل ہیلتھ کی گرو ہوتی ہے. ایسی چیز کھاتے ہیں جسے آپ کو ٹیسٹ نہیں پسند, اسی طرح آپ 24 گھنٹے اگر نیگیٹو تھاٹس دیکھ رہے ہیں, نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, تو اٹس مین ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی تھاٹ صرف نیگیٹو رہیں گے, آپ میں پازیٹیوٹی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آج کل کی جو ہم جنریشن ہے, جو بچے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے اگریسو ہیں, اس کے پیچھے بھی سوشل میڈیا کا اور کچھ ایسی گیمز کا ہاتھ ہے؟ اگر اگریشن کی بات کروں تو اس میں فیملی کا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں فیملیز بڑی ہائپر ایکٹیو ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ گالی گلوچ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. اس میں فیملی کا انوائرمنٹ بھی دیکھا جاتا ہے. اور اس گیمز کے بارے میں دیکھا جائے تو جی بالکل گیمز میں اور آپ کے ڈائٹ پلان میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ ڈائٹ میں کیا زیادہ استعمال کر رہے ہو, چینی وغیرہ یا الکوہل کا زیادہ استعمال, سگریٹ زیادہ پی رہے ہو, پھر بھی آپ میں جو ہے وہ اگریشن ہوگا. آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے؟ اکثر گھر کے انوائرمنٹ میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ پیمپر کیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بات برداشت نہیں کرنی, کچھ بھی ہوا فوراً بول دو, فوراً روک ٹوک کر دو. یہ اگریشن جو ہے بیسکلی آپ کے گھر کے انوائرمنٹ سے گرو اپ کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے. اکثر والدین کا سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کب دیں, تو کون سا ٹائم صحیح ہے کہ بچوں کو موبائل دیا جائے؟ اگر فون کے حوالے سے بات کروں تو موبائل فون آج کل کے دور کی ضرورت ہے, لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. آپ موبائل فون دیں, ضرور دیں, لیکن ایک لمٹ رکھیں. جب بھی آپ 3310 دے دیں نہیں, کیونکہ یہ تو ضرورت ہے, آپ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ رکھیں کہ جب بھی آپ نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے یا اپنے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو فون بالکل یوز نہیں کرنا. اگر گھر سے اندر آ گئے تو پورا کا پورا آفس جو ہے وہ گھر پہ مت لے کر آئیے. کوئی ایسا سسٹم رکھیں کہ گھر سے انٹر ہوتے ہوئے آپ کا فون جو ہے وہ کم از کم سائلنٹ پہ ہو, زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں. اگر آپ نے بچوں کو فون دے ہی دیا تو ان پہ نظر رکھیں, وہ کون سا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کیا چیز انہیں اچھی لگ رہی ہے. اس طرح کے جو ہے یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کوپ اپ کریں, نظر رکھیں. لیکن جب پیرنٹس نظر رکھتے ہیں تو بچے برا مان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آزادی ہے اس پہ پیرنٹس جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور ہمارے پہ فضول کا چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں. بچوں جو بچے ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی اگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارا دیکھنے والے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ شروع سے بچوں کے دوست بنے. واقعی آج کل کی جنریشن کی بات کریں تو برا مان جاتے ہیں, لیکن ان کے دوست بنے. انہیں جہاں آزادی ہے تو وہاں پر ان کو بتائیں بھی, ان کے دوست بن کے ان کو گائیڈ کریں, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ غلط اور صحیح کیا. ان کو گائیڈ کریں, ان کا ساتھ دیں. یہ نہیں ہے کہ بس ان کو فون دے دیا, ان کو پیسے دے دیے اور کھلی آزادی. بعد میں جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں وہ ساری پیرنٹس کو ہی کرنی پڑتی ہیں, ان کے لیے ہرڈلز ہوتی ہیں.